السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ سامنے رکھوں گا اور پھر الفاظوں پر غور کر کے ہم اس کے حقیقی فہم کو سمجھیں گے۔ اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 42 سے 48 تک دیکھ لیں، 3 کی 42 to 48۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک کیا اور تجھ کو برگزیدہ کیا عورتوں پر تمام جہاں کی۔ عمومی تراجم سب کے اسی طرح سے ہیں۔ اب اس ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کسی کو منتخب کر رہا ہے، نہیں، اللہ نے مریم کو جو ہے چن لیا، پاک کیا، برگزیدہ کیا عورتوں پر، تمام جہاں کی عورتوں پر۔ اس میں مریم کا تو کوئی کمال نہیں ہوا، یہ تو سارا اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے منتخب کیا مریم کو۔ تو کیا اللہ کے منتخب کرنے کا کوئی معیار ہے یا ایسے ہی اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اللہ کو حساب کتاب کا دن نہیں رکھنا چاہیے تھا، اعمال کے مطابق نتیجہ دینے کا یہ بتانا نہیں چاہیے تھا کہ ایسا ہوگا۔ کہہ دیتا جس کی میری مرضی، جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے، جس کو چاہے ہدایت دے دیا، جس کو چاہے گمراہ کر دیا۔ تو سب کچھ تو اللہ کا یعنی کہ منصوبہ ہے، تو اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسٹیج ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دراصل یہ قرآن کو ہدایت کی کتاب کے بجائے کہانی کی کتاب بنانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ اللہ کوئی افسانہ لکھ رہا ہے، نہ کوئی کہانی دے رہا ہے۔ یہ تو کفار کہتے ہیں کہ قل انا ساطر الاولین، یہ کہہ دو گے پہلوں کی کہانی ہے۔ تو یہ ہمارے جو عمومی طور پر تراجم کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کفار کی بات کو سچ کر دکھایا کہ اس میں پہلوں کی کہانی ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے اس میں بھلا یہ ہدایت ہے۔ تو دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ۔ اب ملائکہ سے پہلے قالت آیا، تو کیا ملائکہ مؤنث ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اور جب بولی کائناتی قوتوں والی جماعت، یا مریم، اے بلا امتیاز بہاؤ دینے والے، یا اے بلند مرتبہ دینے والے، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ کو تو نے منتخب کر لیا۔ اللہ منتخب نہیں کر رہا مریم کو، مریم منتخب کر رہا ہے اللہ کو۔ مریم جو ہے دراصل یہ ایک عہدے کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے، ایک ایسا کردار جو لوگوں کو بلند مرتبہ دلاتی ہے، ایک ایسا کردار جو لوگوں کو بلا امتیاز فائدہ پہنچاتی، بہاؤ دیتی۔ تو دراصل وہ اللہ کو منتخب کر رہی، وطہرکی، اور تطہیر کر رہی اس سے، واصطفاکی، اور منتخب کروا رہے اپنے آپ کو، علی نساء العالمین، ہر علم کے کمزوروں پر۔ تو یہ ایک جماعت کے سربراہ کی بات ہے، اس لیے قالت مؤنث کا صیغہ آیا، مریم کے مؤنث کی وجہ سے نہیں آیا۔ مریم ایک ایسا عہدہ ہے اس میں جو بلا امتیاز ہر ایک کو بہاؤ دے رہا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لوگوں کو بلند مرتبہ دلانا چاہ رہا ہے سب کے لیے۔ تو دراصل ایسا شخص، ایسا عہدیدار اللہ سے اپنے آپ کو منتخب کرواتا ہے، اپنی تطہیر کرتا ہے اور تمام علم کے کمزوروں پر اپنے آپ کو منتخب کرواتا ہے کہ اس کی کمزوری سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے آئیے، اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کی۔ اب دیکھیے اس ترجمے سے بات کیا آ رہی ہے کہ ایک تو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا اور فرما برداری کے ساتھ پھر سجدہ بھی کرنا اور رکوع بھی کرنا ہے۔ تو سجدہ اور رکوع کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نماز پڑھنا ہی اللہ کہہ دیتا، اگر یہ سجدہ رکوع والی نماز کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اے بلند مرتبہ دلانے والی شخصیت، یا اے بلا امتیاز بہاؤ دینے والی شخصیت، تو اطاعت میں اپنے رب کے لیے کھڑی ہو جا۔ قنت کہا جاتا ہے جتنا دیا گیا اتنا ہی، نہ کسی کمی اور نہ کسی زیادتی کی گنجائش، مکمل فرما بردار جس کو کہتے ہیں۔ تو اے مریم یعنی اے بلا امتیاز فائدہ دینے والی، بہاؤ دینے والی، یا اے بلند مرتبہ دلانے والی، تو اپنے رب کے لیے مکمل فرما بردار ہو جائے۔ وس جو دی یعنی اس کی فرما برداری اختیار کر، سجد فرما برداری کوئی کہتے ہیں، اور قنت کہا جاتا نہیں اتنا ہی جس میں بغیر کسی کمی بیشی کے کیا جائے، ڈٹ جانے والی۔ تو رب کے لیے بغیر کسی کمی بیشی کے ڈٹ جانے والی اور فرما برداری اختیار کر، پھر ہے ور کئی مراکین، اور ملان رکھنے والوں کے ساتھ، یا جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، جو اللہ کی فرما برداری میں پہلے سے جھکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جھک جاؤ۔
یہ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رکو جو وہ کھڑے ہو کر کمر کو ٹیڑھا کر کے اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ یوں ہو جائے اور اس کو کہا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن کے لیے اپنا قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، ذالک من انباء الغیب، وہی خاص پوشیدہ خبر سے ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، انباء اس کی خنی خبریں، تو وہی خاص پوشیدہ خبروں میں سے ہے۔ کون سی؟ یہ جو مریم کے عہدے کی بات چل رہی، نو ہی ہے الیکا، ہم نے حکم کیا ہے تمہاری طرف، یہ اللہ بتا رہا ہے، کیونکہ ایسی شخصیت کے وقت نہ ہم موجود نہ آپ موجود ہیں، یہ قرآن اس کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے فرما برداری اختیار ہوتی ہے اور کیسے کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ حکم تمہاری طرف اللہ دے رہا ہے کہ یہ جو پوشیدہ خبریں ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور تم نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون، جب وہ پیش کر رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلموں کو، ایہم یکفل مریم، یہ کہ کون کفیل ہوگا مریم کا۔ وما کنت لدیہم، اور تم نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ اب دیکھیے یہ اس آیت میں ہدایت کیا مل رہا ہے، کرے کہ وہی پوشیدہ خبروں میں سے ہیں، ہم نے تمہاری طرف اس کا حکم کیا ہے۔ تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ پیش کر رہے تھے اپنے قلموں کو کہ کون اس عہدے کا کفالت کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ کفیل کا مطلب ہی ذمہ داری اٹھانا، تو کون وہ ذمہ دار ہوگا اس عہدے کا، مریم کا نہیں، بلا امتیاز دینے کا، لوگوں کو بلند مرتبہ دلانے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جماعت میں جب کسی کو عہدہ ملتا ہے تو باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے یہاں کی جماعتوں کی طرح نہیں جو خاندانی لے کر بیٹھتے ہیں، باپ مارا بیٹا اور بیٹا مارا وہ آگے، یا اپنے خاندانوں میں بانٹتے رہتے ہیں، باصلاحیت افراد کو آگے لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے آئیے، جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بابرو اور مقربوں سے ہوگا۔ دیکھیے یہ وہ آیت ہے جہاں سے ہمارے بعض ساتھی اس روایتی ترجمے کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھیے مسیح عیسیٰ ابن مریم دراصل اللہ کا کلمہ ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، جبکہ ایسی بات قطعی طور پر نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، اذ قالت الملائکۃ، جب کائناتی قوتوں والی جماعت نے کہا، یا مریم، اے بلند رتبہ دلانے والے، اے لوگوں کو بلا امتیاز بہاؤ دینے والے، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، تجھے آگاہی دے رہا ہے، بکلمۃ منہ، اس سے کلمات کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کی پہچان خاص مسیحا ہے، انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز بہاؤ دینے والا، بلند مرتبہ دلانے والا، وجیہن فی الدنیا، توجہ والا دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور قریب رہنے والوں میں سے۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت مل رہی ہے کہ جب قوت مدد والی جماعتوں نے کہا کہ اے بلند مرتبہ دینے والے، یعنی اے بلا امتیاز بہاؤ دینے والے، بے شک اللہ تجھے اس سے اپنے کلمات کی آگاہی دے رہا ہے۔ جب اللہ کی کلمات سے آگاہی لیں گے تو آپ وہ عہدہ حاصل کر سکیں گے جہاں آپ لوگوں کو بھی بلند مرتبہ دلا سکیں اور لوگوں کے کام بھی آ سکیں بغیر کسی اجرت کے۔ تو یہ کیفیت کب ہوگی آپ کی، یہ والا کردار کب اپنا سکیں گے؟ جب آپ انسانیت کی بنیاد پر مسیحا بنیں گی، یعنی اس کی پہچان اس مسیحے کی ہو جائے گی جو انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو بلند مرتبہ دلا رہے ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں اس کی توجہ جو ہوگی، وجیہن توجہ کو کہا جاتا ہے، تو جو توجہ ہوگی دنیا اور آخرت میں وہ قریب رہنے والوں میں سے، کہ اللہ کی قربت کیسے حاصل کی جائے، اللہ کی کتنے قریب رہا جائے۔ آپ یقینی سی بات، اللہ کے جتنی زیادہ فرما برداری اختیار کریں گے اتنے قریب ہوں گے، جتنی نافرمانی کریں گے اتنے ہی دور ہوں گے، اس کی رحمت سے بھی دور ہوں گے، اس کے نتائج سے بھی دور ہوں گے۔ تو اس آیت کی وضاحت دراصل اللہ اپنے کتاب کے کلمات کی بات کر رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو کلمہ نہیں کہہ رہا ہے، نہ مریم کوئی عورت ہے، اور نہ ہی مریم کو اس طرح سے کوئی بیٹا ہو رہا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا جا رہا ہے، اس کی بشارت دے رہا ہے۔ پھر یہاں اللہ کو منصوبہ ساز دکھا رہے لوگ کہ دیکھو اللہ منصوبے کے ساتھ پیدا کر رہا، نام تک بتا رہا ہے پہلے سے
تو یہ قطعی غلط ہے۔ اگر منصوبے کے تحت سارا کام ہو رہا ہے تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم اس کی اتباع کر لو۔ اللہ نے اپنے منصوبے کے مطابق پیدا کیا، جہاں ڈالنا ویسے ہی ڈال دے گا۔ کیا ضرورت ہے ہدایت کی کتاب دینے کی؟ وہ تو جب اللہ چاہے گا تو ہدایت دے گا، نہیں چاہے گا نہیں دے گا۔ تو یہ سب اللہ پر الزام تراشی ہوتی ہے کہانیوں سے قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے۔ تو آپ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کے ذریعے ہی سمجھے۔ بات بہت واضح ہے، اس میں مکمل وضاحت ہے کہ جو اس الکتاب میں کلمات ہے اس کی تمہیں آگاہی دی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے، اور اس بنیاد پر وہ کائناتی قوتیں جو ہیں ایک ایسا کردار تخلیق کر رہی ہے جو بلا امتیاز بہاؤ دینے والا ہے، جو لوگوں کو بلند مرتبہ دلانے والا ہے، اور اس کی پہچان جو ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر بلند مرتبہ دلانے والے مسیحا کی ہوگی۔ اس کی توجہ دنیا اور آخرت میں قریب رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اب آئیے اگلی آیت۔ اور لوگوں سے گہوارہ میں اور پختہ عمر میں باتیں کرے گا اور نیکوکاروں سے ہوگا۔ اب انہوں نے یہاں سے کہانی بنا رکھا ہے کہ عیسیٰ جھولے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی بات کرتے تھے، حالانکہ یہاں بات کرنے کا لفظ ہی نہیں ہے کہ جھولے میں بات کر رہے اور پختہ عمر میں بھی، عمر کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ بات کیا ہو رہی ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، مہد کہا جاتا ہے بچھے ہوئے کو، تو خاص بچھے ہوئے میں اور پختگی میں۔ تو وہ شخصیت جو مریم بننے جا رہی ہے، جو لوگوں کو بلند مرتبہ دلا رہی ہے، جو لوگوں کے بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والی ہے، اس کی پہچان ایک ایسے مسیحا کی ہوگی جو انسانیت کی بنیاد پر بلند مرتبہ دلا رہی، تو وہ بچھ کر اور پختگی میں بات کرے گا لوگوں سے۔ لوگوں سے جو بات کرے گا اس لیے نہیں کہ میں بڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں حکمراں ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یا میں سربراہ ہوں اس لیے میری بات مان لی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بات بچھ کر اور پختگی سے ہوگی، دلیل کے ساتھ، پر اثر مختصر۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی وہ مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ مریم کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، عیسیٰ ابن مریم کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں سے کلام بچھ کر اور پختگی میں کرے گا، وہ مکمل عمل کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد آئیے، وہ بولی اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی سنت نہ کبھی تبدیل ہوئی ہے، نہ کبھی اس کو تحویل میں لیا گیا، کبھی ادھر ادھر نہیں کیا گیا۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار کو کبھی تحویل میں بھی نہیں پاؤ گے، یعنی ادھر ادھر ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے، قبضے میں نہیں پاؤ گے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مرد عورت ملے بغیر کوئی بچہ پیدا ہو جائے؟ تو وہ تو آج کی ہر عورت پھر یہی کہہ دے کہ مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا یا اللہ نے اولاد دے دی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، بغیر کسی مرد کو چھوئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو ایک کہانی بنائی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ قالت، تو وہ جماعت بولی، رب، اے رب، انا یکون لی، کیسے یہ ہوگا میرے لیے، ولدن، کچھ پیدا کرنا، میرے لیے کچھ پیدا کرنا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں آگاہی میں داخل ہو کر میں نے حاصل کیا۔ قال کذالک اللہ، کہا اسی طرح اللہ، یخلق ما یشاء، وہ وجود دیتا ہے جو یہ چاہے۔ اذا قضا امرا، جب مکمل ہوتا ہے معاملہ، فانما، پس بے شک جو یقول، یہ کہا جاتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن ہو، فیکن، پس ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت مل رہی ہے کہ وہ جماعت کہہ رہی کہ اے رب میرے لیے کچھ پیدا کرنا کیسے ہوگا، یعنی کہ ایسی شخصیت میں کیسے پیدا کر لوں جو بچھ کر اور پختگی میں لوگوں سے بات بھی کرے، انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز بہاؤ دینے والا ہو، لوگوں کو بلند مرتبہ دلانے والا ہو، قریب بھی چاہ رہا ہو، تو دراصل اللہ کے کلمات کی آگاہی سے ہوگا۔ تو یہاں یہ وہ جماعت یہ کہہ رہی کہ ہمارے لیے کیسے یہ پیدا کرنا ہوگا، یعنی ہمارے اندر اتنا باصلاحیت فرد تو کوئی ہے نہیں، اور ہم نے اس آگاہی میں داخل ہو کر کچھ حاصل نہیں کیا۔ مسک چھونے کو نہیں کہا جاتا، مسک کہا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو۔ تو ہم نے داخل ہو کر فائدہ حاصل نہیں کیا ہے، آگہی ہے، جو آگہی موجود ہے اللہ کی کتاب کی صورت میں، اس میں داخل ہو کر تو ہم نے فائدہ نہیں حاصل کیا۔ تو جواب کیا رہا کہ کہا اسی طرح اللہ وہ وجود دے دیتا ہے جو یہ چاہے۔ تو اللہ کا وجود دینے کا طریقہ کار اللہ نے بتا دیا کہ یہ عمل کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ملے گا۔ جب آپ وہ عمل کریں گے تو اللہ نے جو نتائج بتایا ویسا ہی نتیجہ نکلے گا جو اس کی چاہت ہے۔
اور جب یہ معاملہ مکمل ہوتا ہے پس بے شک جو یہ کہا جاتا ہے اس کے لیے ہو پس ویسا ہی ہوتا ہے. تو معاملہ جیسا آپ مکمل کریں گے ویسا ہی اس کا جواب ملے گا جو اللہ نے پہلے سے پیمانہ مقرر کر رکھا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا. تو پیمانہ اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے کس عمل کا کیا نتیجہ ہے. تو جب آپ وہ عمل کریں گے مکمل کریں گے تو پھر اس کا وہی نتیجہ آئے گا جو اس کے لیے کہا گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے صلاۃ کا نتیجہ بتایا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور آپ نمازیں پڑھتے رہیں اور پھر بھی نہ آپ تنہا عن الفحشاء ہو رہے ہیں اور نہ ہی والمنکر ہو رہے ہیں. یعنی آپ نہ حد سے زیادہ بڑھنے سے باز آ رہے ہیں اور نہ اجنبیت سے باز آ رہے ہیں. یہ نتیجہ اگر نہیں مل رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے معاملات مکمل نہیں ہوئے. اذا قضا امرا، ابھی نہیں ہوا، ابھی وہ معاملہ مکمل نہیں ہوا جو اللہ نے کہا ہے. جب وہ معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا جو اللہ نے دے رکھا ہے. اب آ گیا یہ، اور وہ اس کو سکھائے گا کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اسے علم دے گا الکتاب کا، والحکمت یعنی اس کے احکامات کا، اس کے مقاصد کا، والتورات اور اس کی شرعی حیثیت کا، شرعی حکم کا، والانجیل اور اس کے خوشکن نتائج، اس کے اچھے نتائج. تب انہوں نے تو یہ کر رکھا ہے کہ یہ عیسیٰ جو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم دے گا اسے، جبکہ اللہ یہ بات نہیں کرا. اللہ نے تو اپنی آگاہی کتاب کی صورت میں دے رکھی ہے. تو اس کتاب کا علم دے گا، اس میں احکامات کیا ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے جو اللہ نے لازم قرار کر رکھا ہے، اور وہ اچھے نتائج کیا ہیں جو اللہ نے بتا رکھے ہیں. تو وہ سب کچھ کتاب ہی کے ذریعے ملے گا، اس سے باہر نہیں ملے گا. تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، جو خاص طور پر اس میں سوال تھا کہ مریم کو تمام عورتوں پر، تمام دنیا کی عورتوں پر منتخب کیا گیا ہے. تو مریم کوئی عورت نہیں ہے قرآن کی روح سے، عمل کے لحاظ سے ایک عہدے کا نام ہے. اسی طرح اللہ نے بتایا کہ غیب کی خبر ہے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، اور وہ باہم جھگڑ رہے تھے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ مریم کی حیثیت کیا ہے اور مریم کا رتبہ کون حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اور ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم جو وہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام تو اللہ کی کتاب میں ہی موجود ہے. ہاں، اس کتاب کی آگاہی کے تحت اس کے کلمات پر عمل کر کے، جو اس میں آگاہی دی گئی ہے اس پر عمل کر کے آپ انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے، لوگوں کو بلند مرتبہ دلانے والے مسیحا بن سکتے ہیں. اور وہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. اور وہ جو لوگوں سے کلام کرے گا تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بچھ کر اور پختگی میں بات کرے گا. نہ اس کے اندر درشتی ہوگی، نہ سختی ہوگی، نہ یہ ہوگا کیونکہ میں سربراہ ہوں اس لیے میری بات سنو، میں حکمراں ہوں اس لیے میری بات سنو. ایسا بھی نہیں ہوگا. بچھ کر اور پختگی میں مدلل گفتگو اور مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوگا. تو جب وہ جماعت کہتی ہے کہ ایسا تو ہمارے لیے کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہم نے تو جو آگاہی موجود ہے اس میں داخل ہو کر فائدہ ہی نہیں حاصل کیا، ہم نے اس کے مطابق عمل ہی نہیں کیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عمل کرو، اسی طرح جو یہ چاہت ہے وہ اس کا وجود مل جائے گا. اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ اقیم الصلاۃ چاہتا، آپ اقیم الصلاۃ کریں گے تو آپ کو وہ نتیجہ مل جائے گا تنہا الفحشاء والمنکر والا. لیکن آپ اقیم الصلاۃ کو کر صلاۃ بنا دیں گے تو آپ کو وہ نتیجہ ہرگز نہیں ملے گا جو اللہ نے اس کا وجود دے رکھا ہے. تو جو اللہ کی چاہت کے مطابق عمل کر لے اس کو وہ نتیجہ مل جائے گا. اور جب وہ معاملہ مکمل ہوگا جب ہی اس کا وہ نتیجہ نکلے گا. معاملہ اگر مکمل نہیں ہوگا اس طرح تو آپ کو وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا. تو دراصل یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوگا؟ جو الکتاب کا علم حاصل کرے گا، اس کے احکامات کو سمجھے گا، اس کے مقاصد کو سمجھے گا، اس میں جو خاص طور پر لازم ہے شرعی حکم ہے اس کو سمجھے گا، اور اس کے اچھے نتائج کو سمجھے گا. پھر بھی اگر کوئی ان آیتوں کے حوالے سے تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.